تمام دوستوں کو سیزن 2 میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر نیا ایپیسوڈ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے پرانا ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں سیزن 1 ایپیسوڈ 14 میں بتا رہا تھا کہ امیر ویس خان نامی لڑکے نے مجھے ڈپورٹ سینٹر سے اٹھا کر تہران میدان حسین آباد نامی جگہ پہنچایا، جہاں اس کا دوست انصار نام کا لڑکا ہمیں لینے باہر آ گیا اور گاڑی کے پیسے اپنے جیب سے ادا کیے۔ وہ ہمیں اندر لے گیا۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ ایک کنٹینر سے بنے ایک خوبصورت کمرہ نما جگہ میں رہ رہا ہے، جہاں پہلے سے 2,500 افغانی مزدور ایک کیمپ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں آباد تھے۔ یہاں چونکہ ہائی سٹینڈرڈ فرسٹ کلاس لوگوں کے لیے 22 بلڈنگ بن رہی ہے، تو اس کے لیے مزدوروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مالک نے یہاں پورا کیمپ بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام افغانی مزدور دن کو یہیں پر کام کرتے ہیں اور رات کو اسی کیمپ میں گزارتے ہیں، جہاں یہ لوگ کھانا پینا اپنے جیب سے، مگر بجلی، پانی اور دیگر تمام سہولیات ان کو فری میں میسر ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی امیر ویس خان کی، تو تقریباً 2 دن بعد دوپہر کے ٹائم میں امیر ویس خان کے ساتھ باہر کنسٹرکشن ایریا کی طرف نکل گیا، تو اچانک امیر ویس خان مجھے کہنے لگا کہ شاید مجھے گھر کی طرف سے کال آئی ہے کہ میرے ابو کو دل کا کوئی دورہ پڑ گیا ہے اور مجھے لازماً واپس جانا ہوگا۔ اب میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دل میں کچھ اور خیالات پیدا ہو جائے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے کل واپس افغانستان جانا ہے۔ امیر ویس خان کی بات سن کر میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی تھا، کیونکہ وہ میرا واحد سہارا تھا اور راستے میں کافی گپ شپ بھی بنا تھا، اور میرا یہاں کسی اور کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ خیر، کل صبح انصار نے گاڑی بلائی اور امیر ویس خان کو افغانستان کے ڈپورٹ سینٹر چھوڑایا، جہاں سے وہ افغانستان ڈپورٹ ہو گیا۔ اس دوران میں امیر ویس خان کے پیچھے اتنے پریشان تھا جیسا کہ بائی کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو خطروں کا کھلاڑی تھا، دوسرا ہم دونوں کا منزل سیم تھا، مگر مسئلہ رزق کا بنا تو جو تقدیر تھا وہ ماننا پڑا۔ مگر اس دوران میرا اپنے رب پر اتنا یقین بڑھ گیا کہ کبھی کبھی سوچ رہا تھا کہ امیر ویس خان کا یہاں تک آنا محض میرے لیے تھا، کیونکہ وہ تو ڈپورٹ سینٹر سے ڈپورٹ ہو رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف میرے لیے یہاں تک لایا اور مجھے انصار جیسے وفادار دوست کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ان ساری باتوں سے میرا یہ تجربہ ضرور ہونے لگا کہ شاید میرے دعا قبول ہو گئی ہے، یا میرا رزق اب بھی اس گمنام راستوں پر موجود ہے۔ خیر، کچھ دن بعد جب مجھے نیٹ ورک مل گیا تو ابو محترم کی طرف سے بار بار کالیں آنا شروع ہو گئی اور مجھے غصے سے بڑے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا اور مجھے آپ کی سر کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو فوراً پاکستان میں واپس دیکھنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر خود کو پولیس کے حوالے کرنا اور پاکستان واپس آ جانا۔ کاروبار آگے بڑھانے میں میں آپ کا مزید ساتھ دوں گا، اور اگر کچھ کام میں دلچسپی نہ بھی ہو تو گھر بیٹھ جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے آپ کا دیدار کیے بغیر نہیں مرنا۔ ابو نے مجھے طرح طرح کی باتیں کی اور مجھے بار بار سمجھایا، مگر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں مانا، کیونکہ ایک تو ہم پٹھان ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں نے بارڈر پر مار بھی کھائی ہے، تو اب یا تو میں مروں گا یا اس بارڈر کو پار کروں گا۔ مگر میں اتنا بری طرح زخمی ہوں، یہ بات انصار کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابو کو جب پتہ چلا کہ یہ اپنے بات پر اڑ گیا ہے تو کچھ مدارس سے لڑکے بلا کر گھر میں میرے لیے قرآن خوانی کی اور برکت کی کچھ دعائیں مانگی۔ مجھے کچھ ویڈیوز بھی بھیجی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوران اپنے زخموں کو دیکھ کر میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان زخموں کو دیکھ کر میرا معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا، اور میں جینا بھول بھی گیا، کیونکہ اگر مجھے ان خطرات کا سامنا کرنا ہے تو زندگی کو ایک سائڈ پر رکھنا میری مجبوری تھی۔ مگر دل میں ایک واحد امید باقی تھی، کیونکہ امیر ویس خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے دیکھا تھا، جو کہ مجھے لگاتار حوصلہ دے رہا تھا، اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے سورۃ یاسین پڑھنے پر زور دیا اور وہی دعا پڑھنا شروع کیا جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں پڑھ رہا تھا۔ اسی 1.5 مہینے میں میں نے سینکڑوں بار سورۃ یاسین پڑھی اور دل میں یہ امید لیے کہ انشاءاللہ میں دوسرے گیم میں لازمی پار ہوں گا۔ خیر، یہاں انصار کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی اور پاکستان میں بیٹھے اپنے دوست کو کال کرنے لگا کہ مجھے روکنا چاہیے۔ اس نے کافی بار کوشش کی مگر بھیجنے میں ناکام رہا، اور کوئی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسی ایجنٹ کو کال کی جس کے ساتھ آتے ہوئے میرے یہ حالت ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے علاج کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں پاکستان میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہوں اور وہ مجھے یہاں ایران میں بھیجے، مگر اس نے کہا کہ ایران میں بیٹے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ٹال مٹول کرنے لگا کہ میں نہیں بھیج سکتا۔ خیر، انصار ایک وفادار لڑکا تھا
اس نے اپنے جیب کے خرچے پر میرا علاج کرایا اور یہاں اسی جگہ میرے لیے ایک الگ کمرے کا بندوبست بھی کرنے لگا اور زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ایک عدد واٹر کولر کا بندوبست بھی کیا اور کھانا پینا اور ہنڈی والے کا پیسہ لگاتار اپنے جیب سے ادا کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد جب میں تھوڑا معمول پہ آنے لگا تو انصار نے مجھے ایک ایرانی بندے کے ساتھ کام پہ لگایا، جہاں کچھ دن کام کرنے کے بعد ایک افغانی کے ساتھ کام پر لگایا۔ انصار ایک یارباش لڑکا تھا، اگر جیب میں 10 لاکھ روپے بھی ہوتے تو وہ وہی سارے پیسے آپ پر اڑاتے اور اس دوران کبھی بھی آپ سے پیسے خرچ کرنے کی مانگ نہیں کرتا۔ ہاں مگر تب جب اس کے پاس ساری رقم ختم ہو جاتی تب وہ آپ کو کہتا جیب کا اکاؤنٹ زیرو ہے، اب آپ آگے آئے۔ خیر انصار زیادہ تر فارغ بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے تھوڑا موٹیویٹ کیا کہ کہیں سے ٹیکا پکڑو، میں خود بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا اور دوسرے دوستوں کو بھی موٹیویٹ کروں گا۔ اس نے ٹیکا پکڑ لیا اور میں نے 20 دن تک اس کے ساتھ پیسہ لیے بغیر کام کیا، یہ اس لیے کیونکہ وہ مانگے بغیر اپنا سارا پیسہ مجھ پر اڑا رہا تھا۔ خیر اسی دوران متین لوگوں کی کال آئی کہ وہ 8 دن تک FIA کے پاس تھے اور کچھ دن پاکستان میں جیل میں بھی گزاری اور خوب پوچھ تاچھ کے بعد عدالت میں پیش ہوئے، جہاں سے وہ رہا ہو گئے تھے۔ جب ہم پاکستان سے آ رہے تھے تو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنائی تھی، اسی واٹس ایپ گروپ کو متین اور ہمارا ایجنٹ مل کر چلا رہے تھے۔ کچھ دن بعد سرفراز نام کا لڑکا گروپ سے ہٹ کر مجھے پرسنل میں میسج کرنے لگا اور اسی راستے کے بارے میں معلومات مانگنے لگا۔ میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے یہ بات سمجھائی کہ یہ انسانیت کا راستہ نہیں ہے، اسی راستے مت آنا، مگر اس کو لازمی آنا تھا، تو معلومات حاصل کرنے پر زور دینے لگا۔ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ ان کو یہ راستہ دیکھنے کا کیڑا لگ گیا ہے، تو ڈیٹیل سے سمجھایا کہ ان چیزوں کا آپ کو راستے میں ضرورت پڑے گی۔ وہ کچھ دنوں تک میرے ساتھ رابطے میں تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ خیر ٹھیک 1 مہینے بعد آصف کی کال آئی، یہ وہی لڑکا ہے جس کا ذکر میں نے سیزن 1 میں کر چکا ہوں۔ آصف کے مطابق اس نے 1 مہینے بارڈر پر 8 گیم لگائی تھی مگر ناکام رہا اور آخرکار 9ویں گیم میں جو کہ ہوئی بارڈر سے لگایا تھا میں کامیاب ہوا تھا اور وان شہر پہنچ گیا تھا، مگر وان شہر پہنچتے ہی رات کو جندرما نے چاپا مارا اور سارے لڑکے پکڑے گئے اور میرے دونوں ہاتھ توڑ دیے ہیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس نے اپنی ویڈیو بھیج دی تو سچ میں اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے تھے۔ وہ ویڈیو اب بھی میرے پاس پڑی ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی کا عزت نفس مجروح ہو جائے، اس لیے یہاں شیئر نہیں کر سکتا، جس میں وہ بیچارہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو گردن سے لٹکائے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آتے ہوئے بھی ایجنٹوں کے مزے اور جاتے ہوئے بھی ایجنٹوں کے مزے، اور یہ بات سچ بھی ہے، اگر آگے جاؤ گے تو بھی ایجنٹ کا فائدہ ہے، اگر واپس جاؤ گے تو بھی ایجنٹ کا فائدہ ہے۔ مزید وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہوئی بارڈر پر ایجنٹ کے گھر پر پچھلے 1 مہینے سے اپنے جیب کے خرچے پر رہ رہا ہے اور مزید 2 مہینے یہاں انتظار کر کے جس کے بعد وہ گیم لگانے کا کوشش کرے گا، مگر مجھے یہ مشورہ دینے لگا کہ بارڈر سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور آج کے بعد ترکی بارڈر کراس کرنا ایک خواب بن گیا ہے، تو لہٰذا وہ میرے لیے پاکستان واپس جانا غنیمت سمجھ رہا تھا۔ مگر باتوں میں اس نے مجھے ایک ایجنٹ کا نمبر دیا جو کہ کاریا منڈی بہاؤالدین کا رہنے والا تھا اور ترکی سے بائی شپ گیم کرا رہا تھا۔ میں نے اس ایجنٹ کو کال کیا اور ترکی سے بائی شپ اٹلی گیم کے بارے میں معلومات لینے لگا۔ اس کے مطابق مجھے پہلے ہر حال میں ترکی پہنچنا ہوگا، اس کے بعد آگے کی بات ہوگی۔ خیر یہاں انصار کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے افغان باشندوں میں 2 باتیں نوٹ کی، اور وہ یہ کہ افغانی لوگ جب کھانا کھا کے ان کا پیٹ بھر جائے تو کھانا کھانے کے بعد یہ کشتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھا کر زمین پر دے مارتے ہیں، مگر کبھی بھی لڑتے نہیں، بہت حوصلے والے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی مذاق میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو چوٹ بھی پہنچا دیتے ہیں، مگر لڑتے نہیں۔ اس کے برعکس ہم پاکستانیوں میں اتنا حوصلہ نہیں۔ اور دوسری بات میں نے ان میں یہ نوٹ کی کہ جب یہ لوگ پارے ہوتے ہیں تو کہیں سے بالٹی یا ڈرم اٹھا کر میلس کرتے ہیں، جس میں ایک بندہ گانا گاتا ہے اور کچھ ڈول بجاتے ہیں اور باقی لڑکے تالیاں بجاتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کی ریفریشمنٹ کا ایک ادا ہے۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر یہاں میدان حسین آباد میں رہتے ہوئے 1.5 مہینے بعد سرفراز کی کال آئی، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ترکی بارڈر کراس کیا ہے اور اب سواس میں ہے جو کہ ترکی کا ایک شہر ہے اور لگاتار استنبول کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر میں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ آج کل کے حالات میں ترکی بارڈر کراس کرنا سچ میں ایک خواب بن گیا تھا، مگر جب اس نے مجھے اپنا لوکیشن بھیج دیا تو وہ سچ میں استنبول کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اور اس وقت وہ بس میں سوار تھا جہاں ڈرائیور کی سونے کی جگہ ہوتی ہے، مگر مجھے کہنے لگا کہ استنبول پہنچ کر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا۔ ٹھیک 2-3 دن بعد سرفراز کی پھر سے کال آئی۔ پوچھنے سے معلوم ہوا کہ وہ کسی ایرانی ایجنٹ کے ساتھ آیا ہے اور بارڈر کراس کرنے کے اس کو ڈبل پیسے دینے پڑے۔ اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے ایران کا بارڈر میں نے گاڑی میں کراس کیا تھا کیونکہ میں سانس کا مریض ہوں، اور ایران سے ترکی کا بارڈر میں نے گمرک کے ذریعے کراس کیا تھا، جس میں آپ کو ترکی بارڈر کے قریب کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ترکی بارڈر بائی کسٹم کراس کر کے آپ کو دوگو بیازت میں اتار دیا جاتا ہے۔ خیر پوری تفصیل کے ساتھ میں نے اس سے معلومات لے لی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ راستے میں کنٹینر میں بٹھاتے وقت آپ کی تلاشی لی جاتی ہے، اس دوران آپ کے پاس جو بھی چیز برآمد ہو جاتا ہے ضبط کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ کو راستے میں پیسوں کی ضرورت لازمی پڑے گی، مگر تلاشی کے دوران کسی نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپنے جوتوں کو بلیڈ سے کاٹ دو اور پیسے اندر رکھ کر ایلپی سے واپس جوڑ لو۔ یہ اس لیے کیونکہ ایجنٹ آپ کو استنبول نہیں پہنچاتے بلکہ گبزا میں چھوڑتے ہیں۔ گبزا اور استنبول کے درمیان کافی راستہ ہے، تو وہاں پولیس کی پکڑ سے بچنے کے لیے آپ نے ایجنٹ کی گاڑی سے اترنے کے فوراً بعد اپنے لیے ٹیکسی پکڑنی ہے جو کہ آپ کو پولیس سے بچاتے ہوئے استنبول پہنچائے گی، اور اسی راہ سے ٹیکسی آپ سے ٹوٹل 500 لیرہ کاسٹ کرے گی جو کہ آپ کے جیب میں لازمی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں اور یہاں استنبول میں کوئی دوست بھی نہیں، اور اگر ہے تو زیادہ تر لوگوں کے نمبر کام کے دوران بند ہوتے ہیں، تو آپ پولیس کے ہاتھ لگ جاؤ گے کیونکہ ہمارا شکل ترک لوگوں سے نہیں ملتا، اور اس طرح روڈ پر فضول گھومتے ہوئے وہ ہمیں بہت جلد پہچانتے ہیں۔ اسی دوران میں نے سرفراز سے ترکش لوگوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات لے لی کہ عام لوگ دکھنے میں کیسے دکھتے ہیں، اور دل میں یہ بات سوچنے لگا کہ میں اپنے آپ پر تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے ترک لوگوں کی طرح خود کو شو کروں گا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں ایک ٹورسٹ لگوں، نہ کہ ایک گھسپیٹیا۔ خیر باتوں میں میں نے سرفراز سے ایجنٹ کا نمبر لے لیا اور کال کرنے لگا، جو کہ ایک ایرانی ایجنٹ تھا مگر اردو زبان بول اور سمجھ سکتا تھا، مگر وہ جتنے پیسوں کا ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ بہت زیادہ تھے، اور کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسوں میں نہیں بلکہ ڈالر میں چاہیے۔ اسی دوران اگر ڈالر بڑھ گیا تو آپ کا گیم اور بھی مہنگا ہو جائے گا۔ خیر میں نے اس کو ڈالر کم کرنے کی ریکویسٹ کی مگر وہ نہیں مان رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ گمرک کا راستہ ہے، میں آپ کو کسٹم سے پار کراؤں گا، جس کے لیے میں نے وہاں کسٹم آفیسر کو پیسے دینے ہیں۔ وہ چونکہ اپنے بات پر اڑ گیا تھا اور سرفراز کو جتنے پیسوں میں لایا تھا اس سے کہیں زیادہ مانگ رہا تھا، تو اس بنا پر بات نہیں ہو پائی، اور میں ایک دفعہ پھر سرفراز کو کال کرنے لگا کہ آپ کا ایجنٹ پیسوں کا ڈیمانڈ کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے، تو سرفراز نے مجھے ایک اور نمبر بھیج دیا اور کہا کہ یہ ایک ایرانی پارسی زبان بولنے والا ڈنکر ہے جو کہ مجھے ایران کے بارڈر ایریا میں بازرگان نامے گاؤں میں ملا تھا، اس کا نام علی بیات ہے اور خود ڈنکر ہے، مگر میں اس کی زبان نہیں سمجھ رہا، آپ خود اس سے بات کرو اگر بات بنتی ہے تو۔ یہاں میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ ایجنٹ اور ڈنکر میں فرق یہ کہ ایجنٹ لڑکوں کا گروپ تلاش نکالتا ہے اور ڈنکر اس گروپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ خیر سرفراز کے دیے ہوئے نمبر پر میں نے کال کی جو کہ ایک پارسی زبان بولنے والے شخص نے اٹھائی۔ میں نے انصار کے ذریعے اس ایجنٹ کے ساتھ بات فائنل کی جس کا پیمنٹ مجھے ڈالر میں کرنا ہوگا، اور اس نے مجھے پاکستان میں ایک شخص کا اکاؤنٹ نمبر دیا کہ جب آپ بارڈر کراس کرنے لگو تو آپ کو اتنے ڈالر اس اکاؤنٹ میں ڈالنے ہوں گے جتنے میں ہماری بات ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بات پر ہاں بھری اور اپنی سیکیورٹی گیم کی سیکیورٹی پر دل مطمئن کر کے ڈیل کو لاک کر دیا۔ انہیں اس دفعہ میں نے ڈالر گیم پر بات کی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ میرا یہ والا گیم کیا رنگ لاتی ہے۔ خیر اس ایجنٹ نے مجھے ڈیٹ بتائی کہ فلانی تاریخ کو آپ نے پار کی آزادی نکلنا ہے جہاں میرا بندہ آپ کو لینے کڑا ہوگا، مگر اس دوران میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر میں بارڈر کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ترک استنبول پہنچ گیا تو وہاں تو میرا کوئی جاننے والا نہیں اور نہ تو مجھے وہاں کی زبان سمجھ آتی ہے، اور اس قدر کے حالات میں مجھے فٹ پاتھ پر سونا پڑے گا جو کہ نہایت سردی اور پولیس سے پکڑے جانے کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ مگر میں نے یہ بات انصار سے شیئر کی کہ میں تو ترکی جا رہا ہوں مگر وہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں۔ اس پر انصار نے مجھے کہا کہ دنیا کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک جہاں بھی جانا چاہو ہر جگہ میرے دوست موجود ہیں، اور جب کبھی مشکل پیش آئے تو مجھے صرف ایک کال کی زحمت کرو۔ اور اس طرح انصار نے ترکی میں موجود دوست منصور کو کال کیا کہ میں شاہد خان یہاں سے لانچ کر رہا ہوں جو کہ آپ کے پاس اگلے چند دنوں میں پہنچ جائے گا، اور مجھے منصور کا نمبر دیا جو کہ میں نے اپنے پینٹ کے بیلٹ پر لکھ لیا۔
خیر سرفراز کے مطابق اگر میں بارڈر کراس کرنے میں کامیاب رہا تو گبزی سے استنبول جانے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور اتنے پیسے میرے پاس موقع پر موجود نہیں تھے، تو مجبوراً دوبارہ اس ایجنٹ کو کال کرنے لگا جس کے ساتھ میں نے پہلے گیم لگائی تھی، مگر اس کو یہ لالچ دی کہ میں دوسرا گیم بھی آپ کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہوں، تو لہٰذا اس دفعہ اس نے انکار نہیں کیا، اور پاکستان میں میرے دوست نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے جو کہ یہاں انصار کے اکاؤنٹ سے مجھے موصول ہو گئے۔ گیم پر نکلنے سے پہلے انصار مجھے تہران شہر گھمانے لے گیا، اور میرے بال بھی بہت بڑھ گئے تھے، تو ساتھ ساتھ بال بھی کٹوائے، اور اپنی شکل کو کچھ حد تک ترکش لوگوں سے ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران تہران شہر دیکھ کر مجھے یہ نہیں لگا کہ میں کسی غریب ملک میں ہوں، ہر چیز اپنی جگہ لاجواب ہے، اور میٹرو ٹرین سسٹم جو کہ 1 کلومیٹر زمین کے اندر تہ در تہ چلتا رہتا ہے، جس کا نظارہ قابل دید تھا، اور اس ملک کے حکمرانوں کو سلام ٹوکنا میری مجبوری تھی۔ انصار کے اکاؤنٹ میں میرے جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے میں نے لیرے میں کنورٹ کیے، جس سے تقریباً 1200 لیرہ بن گیا۔ اس دوران میرے پاس گیم پر جانے کے لیے جوتے نہیں تھے، جو کہ انصار نے اپنے ذاتی خرچے سے میرے لیے خریدے تاکہ راستے میں ٹیکسی پکڑتے ہوئے میرے پیسے کہیں کم نہ پڑ جائے۔ خیر میں اسٹوری کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا، مگر آخرکار وہ دن پہنچ گیا جس دن تہران شہر سے استنبول کے لیے میں نے اپنے دوسرے اور سب سے خطرناک گیم پر نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو سیزن 2 میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر جتنے بھی لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ سیزن 2 جلدی اپلوڈ کر ورنہ آپ کو انسبسکرائب کیا جائے گا، میں ان تمام دوستوں سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ایک تو میں یہاں پر نیا پہنچا ہوں، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کھلا گھومنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور دوسری بات جدھر میں رہتا ہوں یہاں پر شور بھی زیادہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ 5-6 عدد افریقن کالی عورتیں رہتی ہے، جو ان کا کوئی اور کام ہے نہیں، صبح اٹھ جاتی ہے تو شام تک یہ لڑتی رہتی ہے، اور ویسے بھی اگر وہ نارمل باتیں کرے تو اتنی شور مچاتی ہے نا کہ یقین مانیں ان کے ساتھ ویڈیو بنانا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے جو سیزن 2 ہے وہ بھی میں نے سیزن 1 کی طرح بنانا مناسب سمجھا۔ پیچھے میں نے پشتوں میں ویڈیو بنائی اور آگے میں ترجمانی خود کر رہا ہوں، وائس اوور کر رہا ہوں، تو آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ پازیٹیو کمنٹ کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہو اور اگر فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کرے، بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ العزیز سیزن 2 ابھی شروع ہو چکا ہے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سیزن 2 کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔